نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں معاشرے کو جوڑنے اور اپنے گھروں میں جوڑنے کے لیے اور گھروں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے، خاندانوں کو جوڑنے کے لیے جو اصول بتائے ان کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہو رہا تھا کہ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزت ہوتی ہے۔ یہ گزشتہ ملاقات میں عرض کیا کہ کس طرح ان چیزوں سے آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور اگر ان چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں کر کے دکھائیں، اگر ہم ان طریقوں پر عمل نہ کریں تو ایسی صورت میں گھروں کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، خاندانوں میں توڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک خوبی جو اللہ نے انسانوں کو جوڑنے کے لیے سکھائی وہ ہے ایثار۔ اور یہ جو آیت پڑھی ابھی تلاوت کی، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، جس کے شان نزول میں مفسرین نے 2 واقعات لکھے ہیں۔ اس سے پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایثار کیا چیز ہوتی ہے اور یہ معاشرے میں اختیار کرنے سے جوڑ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ ایثار کا لفظی مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا، کسی دوسرے کو پرائرٹی دینا، کسی دوسرے کو ترجیح دینا۔ اور اسلام میں جو ایثار کی تعریف بتائی گئی وہ یہ کہ یہ انسان اپنی ضرورت، اپنے تقاضے، اپنی چاہت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت، دوسرے کے تقاضے کو پورا کر دے۔ مشکل کام، اتنا آسان بھی نہیں، اس کو ایثار کہتے ہیں، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ اور یہ 2 واقعات جو اس سورہ حشر کی آیت 28واں پارہ ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے، جو مہاجرین اور انصار کے بارے میں ہے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ آیت کے آخر میں آپ کو سمجھ میں آئے گا فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گھر کی زندگی کامیاب ہے، یہی وہ زندگی ہے جن کے کاروبار کی زندگی کامیاب ہے، جن کی خاندان کی زندگی کامیاب ہے، جن کی معاشرے میں زندگی کامیاب ہے۔ اور ایک واقعہ تو اس کے شان نزول میں یہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان تشریف لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کا وقت تھا، تو اپنے گھر سب سے پہلے تو اپنے گھر میں پتہ کیا کچھ کھانے کو ہے، تو معلوم ہوا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدمت کے لیے تیار ہوں، مہمان کے لیے، اکرام کے لیے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر لے گئے۔ جب گھر لے گئے تو بیوی کو کہا مہمان آئے، تو بیوی نے کہا کہ ایک بندے کا کھانا ہے اور بچے بھی ہیں، بچے بھی ابھی بھوکے ہیں۔ تو شوہر نے کہا اپنی بیوی سے کہ وہ ذہن میں رکھیے گا اس واقعے پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو شوہر نے بیوی کو کہا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو،
اور یہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دینا، رات کا وقت ہے تو دیا جلتا تھا، تو دیے کو ٹھیک کرنے کے بہانے دیے کو بجھا دینا، میں بھی پاس بیٹھ جاؤں گا تو وہ رات کا وقت ہوگا، اندھیرے میں وہ ایک اکیلا کھانا کھا لے گا اور میں بھی نہیں کھاؤں۔ چنانچہ بچوں کو سلا دیا اور جیسا شوہر نے کہا ویسا کیا، اور مہمان نے کھانا کھا لیا، سو گئے۔ صبح اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے یہ صحابی، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آیت کا ترجمے کا آخری حصہ سنیے گا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ اپنے آپ پر ایثار کرتے ہیں۔ اب یہ یؤثرون کا لفظ قرآن میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود مشکل میں ہو، خود مشقت میں ہو، خود ان کو اس چیز کی ضرورت ہو، لیکن وہ اپنی ضرورت قربان کر کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ پھر آگے آیت، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل، کنجوسی اور لالچ وغیرہ کے جذبات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ بڑے کامیاب انسان ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک تو یہ والا واقعہ تھا۔ اب اس واقعے میں باقی تو بات ساری سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک بات سمجھنے والی ہے کہ شوہر نے، وہ صحابی نے جا کر بیوی کو کہا کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو اور دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، دیے کو اندھیرا ہو جائے گا، وہ اکیلا مہمان کھا لے گا۔ اس میں آپ نے ایک بات کی طرف غور کرنا ہے کہ وہاں گھر والوں پر بھی محنت ہوئی بھی تھی، ورنہ آج کل کے معاشرے میں مہمان آ گئے نا گھر میں، کھانا نہ ہو تو بیوی کا ذہن نہ بنا ہوا ہو تو پھر حشر ہو جاتا ہے اس گھر کے اندر، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا بیوی کا بھی ذہن بنایا ہوا تھا، خالی انسان مرد کا ذہن بنا ہوا نا ایثار کرنے کا، بیوی کا نہ بنا ہوا ہو، گھر نہیں جڑتا، گھر نہیں بنتا۔ ہاں، شوہر کا بھی ذہن ایثار کا بنا ہو، اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اور بیوی کا بھی ذہن بنا ہوا ہو، اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنا۔ اور یہ کمی نہیں ہے، یہ نہ سمجھے کہ معاشرے میں نہیں ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے نا، ماں، بچوں کی ماں، یہ جس طرح بچوں کو پکا کر کھانا کھلاتی ہے، خود بھوکا رہ لے گی، خود لیٹ ہو جائے، خود کیا ہو جائے، خود بچا ہوا کھا لے، لیکن اپنے بچوں کو پہلے کھلا دے، یہ آج بھی ہے۔ ابھی معاشرہ مرا نہیں ہے، اچھا ابھی اتنا برا معاشرہ نہیں ہے، ابھی بھی گھروں کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ ماں اپنی ذات پر اپنے بچوں کو ترجیح دے رہی ہے، بہرحال کیسی ماں ہو، کیسی ماں، چاہے آپ شوہر اس ماں کو کتنے برا بھلا کہتا ہو، لیکن وہ بچوں کی خاطر آج بھی کر رہی ہے ایثار۔ تو ماں جو ہے وہ ایثار کا نمونہ ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے ہو یا نہ ہو، بچوں کے لیے بہرحال ہوتی ہے، اللہ نے اس کے دل میں ایک محبت پیدا کی ہے۔ اور پھر دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ ملکی سطح کا ہے، یہ تو انفرادی واقعہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ مدینے کی اسلامی ریاست کے ایک ملکی سطح کا واقعہ ہوا جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے، اور جو انصار ہیں وہ کہلاتے ہیں جو مدینے میں رہتے تھے، انہوں نے مدد کی اس لیے انصار کہلاتے ہیں۔ تو یہ جب صحابہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، یعنی ہر مہاجر صحابی کی انصاری صحابی کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا کہ جی کاروبار میں بھی ان کو شریک کرو، ایک ایک بندہ، دو دو بندے، اور کاروبار میں بھی شریک کرو، گھروں میں بھی رہائش دو۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے تو، انصاری صحابی، انہوں نے مہاجر کو پتہ کیا کہا، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لیں۔ مواخات کمال کی، صرف کاروبار نہیں، گھر میں بھی۔ وہ الگ بات ہے کہ ان صحابی نے کہا تھا کہ نہیں، بس آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں تو میں خود کماؤں گا، خود شادی کروں گا، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے حدیث۔ وہ پھر گئے صحابی، انہوں نے کمایا ماشاءاللہ، بعد میں شادی بھی کر لی انہوں نے۔
یہ سارے حالات مدینہ طیبہ میں چل رہے تھے کہ غزوہ خیبر کا موقع آیا. تو خیبر کے موقع پر سب سے زیادہ مال و دولت مسلمانوں کے پاس آیا، مال غنیمت میں سے. اور یہودی تھے سارے، بڑے بڑے کاروباری تھے اور بڑے باغات بھی تھے، سب کچھ تھا. تو سب سے زیادہ مال یہ خیبر کے موقع پر مسلمانوں کے پاس آیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو بلایا. اب دیکھیے گا یہ ملک کی سطح پہ ہو رہا ہے. جب فرد پر محنت ہوتی ہے تو پھر آپ ملک کی سطح پر بھی یہ واقعات دیکھ سکتے ہیں، ایک ریاست کی سطح پر بھی واقعات دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کے سرداروں کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اب ماشاءاللہ بہت مال آ گیا ہے مسلمانوں کے پاس، ہمارے پاس. تو اب ایسا کرتے ہیں، دو صورتیں ہیں اور دونوں میں سے آپ جو منتخب کرنا چاہیں تو کر لیں. آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سیاسی فیصلے ہیں. تو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں رکھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو خیبر کا جتنا مال آیا ہے یہ مہاجرین کو دے دیا جائے، مہاجر صحابہ کو، اور اب وہ الگ الگ اپنا کاروبار کریں، الگ رہنا سہنا کریں. مال مہاجر کو دے دیا جائے، سب مہاجرین کو، اور انصار الگ ہو جائے، مہاجر الگ ہو جائے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھی. اب دیکھیے ساری سیاسی صورتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صورت یہ رکھی کہ یہ سارا مال انصار کو دے دیا جائے، جنہوں نے مدد کی ہے یہ سارا مال انصار کو دے دیا جائے، اور پھر یہ مہاجر اور انصار پہلے کی طرح مل جل کر رہے. بہت آسانی سے دونوں صورتیں سامنے آ گئیں. ایک صورت یہ ہوئی کہ یہ مال مہاجرین کو دے دیا جائے اور اب وہ الگ الگ اپنی زندگی، معاشی زندگی گزاریں. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مال انصار کو دے دیا جائے اور مہاجر اور صحابہ پہلے کی طرح رہیں. ان انصار صحابہ نے یہ دو تجاویز سن کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم ذرا مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپس میں. چنانچہ ان انصار صحابہ نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسری صورت ہے اگر آپ قبول فرما لیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے اوپر مشورہ، ان کی رائے کے اوپر ایک اور رائے. ذہن میں رکھیں اس پر آیت نازل ہو رہی ہے. تو انہوں نے انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسری صورت اگر آپ قبول فرما لیں، اور وہ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ سارا مال آپ مہاجرین کو دے دیں، سارا مال مہاجرین کو دے دیں اور پھر بھی یہ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح مل جائے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. اب میں آیت کا ترجمہ پورا کرنے لگا ہوں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے مدینے کو ٹھکانہ بنا لیا تھا، والایمان من قبلہم، اور ان سے پہلے وہ ایمان لے آئے تھے. یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے ان سے یہ لوگ محبت کرتے تھے. یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان سے محبت کرتے تھے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، آیت کا ترجمہ سننے والا ہے اگر آپ کے ذہن میں پورا واقعہ ذہن نشین ہے تو. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو اللہ نے اب ان کو اتنا مال دیا ہے اس میں وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اب اپنے دلوں کے اندر اس مال کے بارے میں ضرورت محسوس نہیں کرتے جو ان کو مل گیا اتنا سارا. پھر آگے آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر دوسروں کو اگرچہ خود ضرورت مند ہو جاتے ہیں، مشقت اٹھا لیتے ہیں. اللہ نے آگے کہا کہ ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے بخل، کنجوسی، حرص، لالچ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہوتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جس معاشرے میں یہ وہ میرا پیٹ بھر جائے، دوسرا بھائی بھوکا مرتا مر جائے، میں چیز لے کے چھوڑوں گا، یہ دوسرے کو ضرورت ہے مجھے پرواہ نہیں، خود کما لے، مجھے یہ کھانا ملنا چاہیے، مجھے یہ کپڑے ملنے چاہیے. ہماری اولاد میں سے بھی بس اوقات اولاد بھی نفسا نفسی میں پڑ جاتی ہے. ایک بچہ کہتا ہے بس مجھے چاہیے ابا جی، بس یہ اچھی چیز میری.
کبھی بڑا بھائی چودھری بن جاتا ہے، کبھی چھوٹا بھائی چودھری بن جاتا ہے، کبھی درمیان والا چودھری بن جاتا ہے. یہ مجھے چاہیے، بس آپ لوگ جو مرضی کریں. اب پھر اس گھر کے اندر جوڑ پیدا نہیں ہوتا. کبھی شوہر صرف اپنی مرضی چلاتا ہے اور وہ اپنے آپ پر بیوی کو ترجیح نہیں دیتا، وہاں دونوں میں دلوں میں جوڑ پیدا نہیں ہوتا. جہاں بیوی کہتی بس میرا خرچہ پورا کرو، تم جو مرضی کرو، حرام کماؤ حلال کماؤ، جو مرضی کرو، راتوں کو جاگو، مجھے لا کے دو پیسہ. جب وہ بھی نفسا نفسی میں آ جاتی ہے، اس گھر میں جوڑ پیدا نہیں ہوتا. اور جوڑ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں یہ آیت کے دونوں واقعات سامنے ہوں کہ ہر شخص اپنی ضرورت دبا کر دوسری کی ضرورت پورا کر رہا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ نے سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر آپس میں ہمدردی پیدا کی، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس، بے حسی کو اس معاشرے میں ختم کیا. ہمدردی کی ضد ہے بے حسی، ہمدردی کا اپوزٹ بے حسی. ہمدردی دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا، اور بے حسی دوسرے کے دکھ درد کا محسوس نہ کرنا. دوسرا تکلیف میں پرواہ نہیں، میرے کام پورا ہونا چاہیے، میرے کپڑے پورے ہونے چاہیے، میرے جوتے پورے ہونے چاہیے، میرے سب چیزیں پوری ہونی چاہیے، باقی بھائی کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پرواہ نہیں. جوڑ پیدا نہیں ہوتا، نہ اس خاندان میں جوڑ پیدا ہوتا، نہ اس معاشرے میں جوڑ پیدا ہوتا. نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں ہمدردی پیدا کی، بے حسی کو ختم کیا. نمبر دو، حب مال کو ختم کیا، مال کی محبت. یہ نہیں ہے کہ کمانا نہیں چاہیے، پیسے زیادہ کمانے نہیں چاہیے، نہیں، یہ نہیں ہے. حب مال کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے کاروباری شخصیت، صحابی، کئی سو اونٹ ان کا مال لے کر چلتے تھے، ذاتی مال. اور بڑی تفصیلات ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں کہا نا تم فقیر ہو جاؤ، سب کچھ دو ختم کر دو، مت کماؤ نا. یہ حب مال کیا ہوتا ہے، بہت سمجھنے کی بات. نمبر ایک، حلال طریقے سے کمانا، حلال طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا. جو بندہ ان دو کاموں پر عمل کرتا ہو وہ حب مال میں مبتلا نہیں ہے. پورا قرآن مطالعہ کیجیے. جو بندہ حلال کماتا، جتنا مرضی کماتا، دن رات لگا رہتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ حب مال میں مبتلا نہیں ہے. ہاں، کماتے ہوئے وہ حرام حلال کا خیال نہیں کرتا، دوسرے کے حق کا خیال نہیں کرتا، دوسرے کی تکلیف کا خیال نہیں کرتا، دوسرے کو نقصان پہنچانے میں خیال نہیں کرتا، دھوکہ دینے میں خیال نہیں کرتا، دوسرے کا حق مارنے میں خیال نہیں کرتا. وہ یہ حب مال میں مبتلا ہے. مجھے پیسہ ملنا چاہیے، یہ بندہ بھوکا مرتا مر جائے، جس کو نقصان ہوتا ہو جائے، میرا کام صحیح ہونا چاہیے. یہ حب مال میں مبتلا ہے. دوسرا، وہ شخص جو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ ہے تو نہیں دیتا، حج فرض ہو گیا نہیں کرتا، قربانی واجب ہوگی نہیں دینی، صدقہ فطر بھی نہیں دینا، بیوی بچوں پر خرچہ کرنا فرض ہے استطاعت کے مطابق نہیں کرتا، ماں باپ کا خرچہ کرنا، اللہ نے قرآن میں کہا نا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مال کہاں خرچ کریں، آپ کہہ دیجیے سب سے پہلے ماں باپ، سب سے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، اس میں سب سے پہلا حق اللہ نے ذکر کیا مال والدین کا، نہیں ادا کرتا. خود گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، خود اچھے گھر بنا لیے ہیں، بہت تکلیف دہ معاشرے کا پہلو ہے. اور ماں باپ دوائی کو، علاج کو ترس رہے ہیں، ماں باپ گرمی برداشت کر رہے ہیں، ان کے پاس اے سی کا بل ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، خود بہت آرام دہ ہے بیوی بچوں کے ساتھ، بہت پیسہ ہے، بہت سب کچھ موجود ہے. یہ انسان اس آیت کے خلاف کر رہا ہے، یہ حب مال میں مبتلا ہے، یہ حب مال میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بھی پورا کرے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرے،
اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال کرے، ساتھ لے کر چلے معاشرے کے اندر۔ یہ وہ شخص ہے جو ایثار کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے حسی کو ختم کیا، ہمدردی کو پیدا کیا۔ جب تک بے حسی ہوگی ایثار کا سوال ہی نہیں ہے، ایثار کا سوال ہی نہیں ہے۔ کوئی بھائی دوسرے کے لیے کیوں کرے گا؟ جب ماں باپ کے بارے میں، اپنے حقیقی بہن بھائیوں کے بارے میں انسان کے اندر بے حسی ہوگی تو کون اپنا حق چھوڑ کر ان کا حق پورا کرے؟ یہاں تو معاشرے میں مصیبت یہ ہے کہ والد کا انتقال ہو جائے تو بہن کو حق نہیں دیتے، وراثت پر بھائی قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ نہیں دینا، بہنوں کو نہیں دینا۔ ضرورت کیا، پہلے وہ خرچ کر چکے ہیں، ماں باپ نے پہلے اتنا اس کی شادی پہ لاکھوں روپے کا زیور دے دیا تھا، لاکھوں روپے خرچ کر دیے تھے، فلاں کر دیا تھا، اب اس کو کیا ضرورت ہے؟ جی نہیں، وہ تو ہدیہ تھا، وراثت تھوڑے تھی۔ وراثت تو تقسیم کرنا فرض ہے۔ کتنے معاشرے کے لوگ ہوں گے، ایثار تو بہت دور کی بات ہے، جو حق ہے وہ بھی دینے پہ تیار نہ ہو وراثت کے اندر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ایثار سکھایا تھا نا، ان کے اندر سے لالچ کو ختم کیا تھا، لالچ کو ختم کیا تھا۔ لالچ کیا چیز؟ یاد رکھ لیجئے گا، زیادہ مال کمانا لالچ نہیں ہے، زیادہ مال چیزیں دنیا کی جائز طریقے سے حاصل کرنا یہ لالچ نہیں ہے۔ لالچ وہ ہے جو کہ حرام طریقے سے کمائی کی جائے۔ لالچ وہ ہے جو دوسرے کی حق تلفی کر کے، دوسرے کو نقصان پہنچا کر، دوسرے کے حقوق کو پاؤں تلے روند کر کیا جائے۔ لالچ وہ چیز ہے۔ یہ نہ سوچیں جو بندہ محنت کر رہا ہے، ڈگریاں لے رہا ہے، ڈاکٹر بن گیا اور ماشاءاللہ بہت کما رہا ہے، کہتے ہیں بڑا لالچ کر رہا ہے، فلاں لالچ میں مبتلا ہے۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں، بس آپ کو کیا پتہ لالچ بہت زیادہ ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں نا مال زیادہ آ رہا ہے، کہتے ہیں لالچ بہت زیادہ ہے۔ میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لالچ کو سمجھنا ہے۔ حلال کماتا ہے، حلال جگہ خرچ کرتا ہے، بہن بھائیوں کا خیال کرتا ہے، والدین کا خیال کرتا ہے، جو اللہ نے حقوق لازم کیے اس کو کر رہا ہے، یہ لالچی نہیں ہے۔ جتنا ترقی کرتا جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر صحابہ پر کتنی محنت کی، ایثار کی۔ ایک تو وہ واقعہ جو بیوی والا، کس طرح مہمان کو اس نے یہ کیسے دیا اور کیسے اس کی خدمت کی۔ پھر اجتماعی طور پر کیسے انہوں نے قربانی دی اپنے آپ کے لیے۔ یہ صحابہ کے اندر اتنا پیدا کر دیا کہ ایک غزوے کا واقعہ مختصر طور پر عرض کرتا ہوں۔ غزوے کا واقعہ کہ ایک غزوے میں ایک صحابی جاتے، بہت مستند حدیث صحابہ ستہ کی۔ غزوے میں گئے تو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اس میں غزوے میں جہاد میں شریک تھے، تو یہ کو پانی وانی لے کر چیزیں لے کر گئے۔ تو کہتے میں نے ان کو بھائی کو تلاش کر لیا، زخمی تھے، میں ان کو پانی پلانے لگا، ساتھ ایک اور آواز آئی تو بھائی نے کہا، زخمی بھائی نے کہا، چچا زاد بھائی نے، نہیں وہ اس کو پلا دو، میں نے اشارہ کی۔ کہتے میں ذرا دور تھا، اس کے پاس چلا گیا۔ پھر تیسرا اور چوتھا واقعہ اسی طرح ہوا، ہر صحابی نے کہا نہیں وہ اگلے کو پلا دو، وہ زیادہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں چوتھے کے پاس جب پہنچا، وہ ذرا دور تھا، تو وہ جب میں پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ پھر میں پہلے کے پاس آیا، نمبر 3 کے پاس، تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ پھر میں نمبر 2 کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ پھر میں نمبر 1 کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ اب دیکھیں مزاج، دیکھیں نا مزاج، دیکھیں کہ ایک بندہ زخمی ہو، پیاس لگی ہوئی ہو، حلق خشک ہو، اور پھر اس وقت وہ بندہ کہ نہیں یہ پانی دوسرے کو پلا۔ مزاج کی انتہا ہے، ایثار کا کمال ہے۔ میں نے کہا باتیں بڑی میٹھی میٹھی ہے، مشکل ہے، مشکل کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جناب مولانا اگر اس طرح ہم کرنے لگ جائیں پھر تو ہم بھوکے ہی رہ جائیں گے، ہم اس طرح کرنے لگیں تو ہمیں تو ہمیشہ نقصان ہی ہوگا۔ یہ ہمارا سوچ، ہمارے معاشرہ۔ لیکن ہم لوگ زندگی کے اندر کچھ کھو کر کچھ پاتے ہیں، ہمیشہ کچھ کھو کر کچھ پاتے ہیں۔ ہم کپڑے بھی پہنے نا، کپڑے بھی پہنے، اس کے بھی کچھ پیسے ضائع کرتے ہیں، دکاندار کو دیتے ضائع ہو جاتے ہیں نا، کچھ پیسے ضائع کرتے ہیں تو ہم کپڑے پہنتے ہیں۔ ہم جوتا پہننا چاہتے ہیں نا، کچھ پیسے ضائع کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں تو ہمیں کپڑے جوتے ملتے ہیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، پھل کھانا چاہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ کچھ ضائع کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ملتا ہے۔ یہ انسان آج
گھر کے اندر محبت چاہتا ہے، جوڑ چاہتا ہے، آپس کا احترام چاہتا ہے، تو اس کو کچھ تھوڑا سا خرچ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا کچھ ضائع کرنا پڑے گا، اس کے بدلے میں یعنی ایثار، اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر لیں۔ اللہ ہمیں ہمت عطا فرمائے، معاشرے کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے اندر، اپنے ماں باپ کے لیے اللہ ایثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔